السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت پیاری کہانی لے کر آئی ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم کہانی سنیں گے وہ ہے ایک غریب عورت کی کہانی۔ ایک غریب عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کی پرورش اچھے سے کر سکے۔ اس کے پاس 3 سکے تھے۔ اس نے سوچا کہ ان سکوں سے کچھ کاروبار شروع کرتی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ بچوں کی پرورش کرنے کے لیے اس نے 2 سکوں سے تو گھر کا سامان خریدا تاکہ بچوں کو کچھ کھلا سکے، اور 1 سکے سے اس نے اون خریدا۔ اون کی مدد سے وہ کپڑے بنانے لگی اور بازار میں بیچنے لگی تاکہ ان پیسوں سے اس کا گھر اچھے سے چل سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بازار گئی اور بازار سے اون خرید کر لے آئی اور بچوں کو کھانا پینا دینے لگی۔ ایک پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور وہ اون اٹھا کر لے گیا۔ عورت کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد یہ جو اون کا سہارا بچا تھا وہ بھی ایک پرندہ اٹھا کر لے گیا۔ اب تو اس کی جیسے کائنات ہی لٹ گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتی؟ شکوے شکایت اللہ تعالیٰ سے کرنے لگی۔ کہنے لگی، پہلے میرا شوہر تو نے لے لیا اور اب میرے کمانے کا ذریعہ بھی لٹ گیا ہے۔ اس نے اللہ پہ توکل کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئی تھی۔ مستقبل کے ہولناکیوں سے خوفزدہ اور غم سے غصے سے پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی۔ دوسرے دن سیدھا جناب داؤد تائی کے گھر گئی اور ان کو اپنا قصہ سنا کر ایک سوال پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ جناب داؤد تائی عورت کی درد بھری کہانی سن کر پریشانی کے عالم میں ابھی اسے تسلی دے ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازہ بجایا۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو کچھ آدمی دروازے پر کھڑے تھے۔ داؤد تائی نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا، پانی اس تیزی سے بھر رہا تھا کہ ہماری موت بالکل ہمیں صاف نظر آ رہی تھی۔ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم میں سے ہر شخص نے عہد کیا کہ اگر اللہ پاک ہماری جان بچا دے گا تو ہم میں سے ہر آدمی 1,000 درہم صدقہ دیں گے۔ ابھی ہم یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک پرندے نے کہیں سے ہماری کشتی میں اون کا ایک گولا لا کر پھینک دیا، جس سے ہم نے فوراً سوراخ میں پھنسا دیا، کشتی کو پانی سے خالی کیا اور سیدھا یہاں نزدیک ترین ساحل پر آ پہنچے۔ ہم کیونکہ یہاں کے لیے اجنبی تھے، اس لیے لوگوں سے کسی بزرگ آدمی کا نام پوچھا تو اس نے آپ کا ہمیں بتایا اور ہمیں آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ لیجئے 10 درہم اور ہماری طرف سے جو مستحق ہو اس کو ڈھونڈ کر یہ پیسے دے دیجئے۔ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ رب العزت کی اس حکمت پر حیران اور پریشان ہوتے ہوئے 10,000 درہم لے کر سیدھا اندر اس عورت کے پاس گئے۔ سارے پیسے اسے دیتے ہوئے کہا، اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ عورت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، گویا اس کے جسم کا ہر حصہ، ہر بال اللہ رب العزت کی شکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ کی تدبیر ہمارے سوچ سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اور اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہتر نوازنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ہی گناہ گار ہیں جو اللہ کے تدبیر کو نہیں سمجھتے اور اللہ سے شکوے شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔